اور عدالت کی جانب سے ان کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ اہم خبر ہے جس سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے، کراچی میں مزار قائد کے تقدس کی پامالی کے کیس میں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ محسن اسماعیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ محسن اسماعیل، آگاہ کیجیے گا، مزید کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں، مزار قائد کی بے حرمتی کے معاملے کے متعلق جو FIR گزشتہ رات جو درج کی گئی تھی، اس میں کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا تھا اور صبح سویرے ان کو جو ہے عزیز بٹی تھانے میں رکھا گیا تھا، جس کے بعد انہیں آج شام کو جو ہے تقریباً 3:30 بجے جو ہے عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت میں ان کے وکیل یاسین آزاد کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ میرے موکل نے کوئی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا۔ میرے موکل کی جانب سے مزار قائد پر اسلحے کی نمائش کا الزام عائد کیا گیا ہے، جو کہ جھوٹا الزام ہے۔ کسی مدعی کو اور کسی شہری کو جان سے مارنے کی دھمکیاں نہیں دی گئی۔ میرے موکل کے ہمراہ ہزاروں کارکنان موجود تھے۔ نعرے بازی تو قائد اعظم کا اپنا سلوگن ہے، جبکہ وکیل صفائی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ میرے موکل کے خلاف سیاسی مقدمہ بنایا گیا ہے۔ تفتیشی افسر نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ کیپٹن صفدر نے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی اور مزار قائد کا تقدس پامال کیا، جبکہ انہوں نے جسمانی ریمانڈ کی ابتدا کی تھی، جسے عدالت نے مسترد کر دی اور کیپٹن صفدر کی ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے۔ جی، ان کی کافی بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے، کوئی ناگہانی واقعہ تو پیش نہیں آیا؟ دیکھیں، کوئی واقعہ پیش نہیں ہوا کیونکہ آمنے سامنے PTI کے لوئرز بھی تھے اور نون لیگی فورم کے جو لوئرز تھے وہ بھی شامل تھے، لیکن کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا ہے۔ تاہم دونوں جانب سے جو وکلا ہیں ان کی بڑی تعداد موجود ہے۔ وفاقی حکومت کی جو PTI کے جو لوئرز ہیں ان کی جانب سے بھی موقف اختیار کیا گیا کہ کیپٹن صفدر نے مزار قائد پر جو ان کا تقدس تھا وہ پامال کیا۔ عدالت نے دونوں وکلا کے فریقین کے جو ہے موقف سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا اور فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد جو ہے آدھے گھنٹے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا کہ کیپٹن صفدر کی ضمانت جو ہے وہ ذاتی مچلکوں کے عوض جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے۔ جی، محسن اسماعیل، یہ بتائیے گا کہ مقدمے میں مریم صفدر کا نام بھی شامل تھا، تو کیا اس حوالے سے انہیں بھی کوئی ضمانت کی ضرورت پڑے گی؟ دیکھیں، ان کے وکیل یاسین آزاد کی جانب سے یہی بتایا گیا کہ کیپٹن صفدر کی ضمانت ہونا بہت ضروری تھی اور انہوں نے یہی کہا کہ کیپٹن صفدر نے اپنی جو گرفتاری ہے وہ خود دی ہے۔ جب پولیس ان کو گرفتار کرنے آئی تو انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی، بلکہ خود گاڑی میں بیٹھ کر جو ہے وہ تھانے گئے ہیں اور ان کی مریم نواز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جن جن لوگوں کے نام نامینیٹ کیے ہیں ان کی فی الحال ہم ضمانت کرانے کی جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ فی الحال جو ہے کیپٹن صفدر ہماری پہلی پریورٹی ہے کہ ان کی ضمانت ہو جائے۔ مریم نواز اور دیگر جو ملزمان کو جو نامینیٹ کیا گیا FIR میں ان کی ضمانت کی قبل گرفتاری کی جو درخواست ضمانت ہے وہ فی الحال دائر نہیں کریں گے۔ جی، محسن اسماعیل، یہ بتائیے گا کہ مقدمہ کس کی مدعیت میں درج کیا گیا تھا، وہ کون شخص ہے، کیا وہ شخص سامنے آ سکا ہے؟ دیکھیں، مقدمہ جو ہے وہ شہری وکالت کی جانب سے درج کیا گیا تھا اور اس شہری وکالت کی جو وکالت نامہ جمع کیا گیا وہ PTI کے لوئر فورم کی جانب سے وکالت نامہ جمع کرایا گیا۔ بطور وہ اپنے آپ کو PTI کا نمائندہ ظاہر نہیں کرتا، لیکن ایز اے شہری کے طور پر اس نے ایک مقدمہ درج کیا اور اس مقدمے میں جس طرح ہم نے دیکھا کہ PTI کے جو نمائندے تھے جس میں علی زیدی اور دیگر جو راجہ اظہر اور دیگر نمائندے تھے انہوں نے اس بات کو اس شہری کی ساتھ دیا اور اس شہری کے جو مقدمہ درج کروانا چاہتا تھا اس نے پولیس کو جو ہے وہ پریشرائز کیا کہ یہ مقدمہ درج ہونا چاہیے، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ مقدمہ درج ہوا اور اس کے بعد کیپٹن صفدر کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی گئی۔ مدعی مقدمے کی جانب سے یہ بھی زور دیا گیا کہ مریم نواز اور دیگر کو بھی جو ہے وہ گرفتار کیا جائے، تاہم اس پر کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ کیپٹن صفدر کی جو ضمانت تھی وہ وکیل یاسین آزاد کے موقف کے بعد جو ہے ان کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا گیا۔ جی، ٹھیک ہے محسن اسماعیل، بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی کی عدالت نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے ذاتی مچلکے پر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ مزار قائد کی بے حرمتی کا کیس ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی سٹی کورٹ میں پیشی تھی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ